Abraham. عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعہ کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے او برگزیدہ نبی ہیں، جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسے مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کی بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شیل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور حاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کی گھر حضرت حاجرہ کی بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ تولد ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئی تھے کہ کچھ کام کر سکے، تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سے بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے اے خلیل علیہ السلام، قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے گائے اور بکری اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا، صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کی۔ 8ویں ذی الحجہ تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو، اور صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتی۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کرو؟ حکم ملا اپنی لخت جگر پیاری فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہوئی۔ 9ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہی ہے۔ صبح بیدار ہوئی اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو آپ علیہ السلام سید حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی اور سید حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دہلا کر تیار کرو۔
سید حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئی ہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہے۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیری والد ذبح کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادائی ابراہیمی اتنے پسند آئے کہ قیامت تک حج کرنے والوں حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو ساتھ کر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اسی کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید میں دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، مجھے آپ علیہ السلام انشاءاللہ صبر کرنے والے پائیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ پیزانی نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو ادابی پر زندی۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائی الہی پر راضی ہو گئی تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کی بل لٹایا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹی نے کہا، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خور کا چینٹانا پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضے سے رہ نہ جائیے، اور میرا خون آلودہ کرتا میرے والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نازک حلق پر چھری رکھی۔ گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا۔